ہمارے اپنے بیچ ہمارے اپنے اس علاقے کی بزرگ شخصیت سرپرست جناب حاجی اکرم حسین اشرفی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب المختار قابل قدر احترام معزز و باوقار اسٹیج سے بیٹھے ہوئے تمامی اپنے اپنے علاقوں کے اپنی اپنی مذہبوں کے تنظیموں کے میرے طالبہ بالخصوص میرے اپنے مراد کے محسن جس کی صدارت میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس پر مجھے بہت خوشی ہے، فخر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، قاری زین العابدین صاحب، صوفی نورالعین صاحب، اکبر سیٹھ اشرفی صاحب، یووا نیتا مستقیم بجلی صاحب، میری لیڈر، شہر کی بے باک بیٹی، شہر کی آبرو محترمہ شان ہند صاحبہ، آج میں جس وارڈ میں کھڑا ہوں یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میرا اپنا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، چاہے مومن پورا ہو، سمد حبیب کمپاؤنڈ ہو، علی احمد کمپاؤنڈ ہو، مولانا کمپاؤنڈ ہو، مومن پورا ہو، کمال پورا ہو، موتی تالاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے تو گھن آتی ہے جب لوگ برادری کے بات کرتے ہیں۔ اگر پورے مالے گاؤں میں کسی کو دیکھنا ہو کہ ہم اس حدیث پاک پر کیسے عمل کر رہے ہیں کہ ہم سب کے آقا و مولا نے کہا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی حصے میں کانٹا گڑتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ مثال دیکھنا ہو تو وہ فرقہ پرستوں، وہ برادری کو بانٹنے والوں، وہ انسانیت کا قتل کرنے والوں، آ کر کمال پورا مومن پورے میں دیکھو کہ ہم سب برادری کے لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ ہم لوگوں کے بعد میں محلے میں کبھی آج تک برادری پہ جھگڑا نہیں ہوا، برادری پہ بات نہیں ہوئی۔ یہ ہماری مثال ہے۔ کیوں کہ یہاں ڈاکٹر ذاکر جیسا سجلا ہوا آدمی، یہ غیر سیاسی شخص ہے، قاری زین العابدین نے ان سے درخواست کی تو قوم و ملت کے لیے وہ یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا یہ سیوا نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ خدمت کرنے والے، سیاست کرنے والے، سیاست کسے سمجھتی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ محترمہ شان ہند صاحبہ ہے، وہ نہال احمد کی بیٹی ہے۔ نہال احمد نے اپنی بیٹی کو جیسے نہرو چاچا اندرا گاندھی کو شہر شہر گاؤں گاؤں لے کر چلے اور اندرا گاندھی نے ہندوستان پر راج کیا، ایسے ساتھی نہال احمد اپنی دختر کو شہر شہر بڑے بڑے لیڈروں سے ملایا ہے، جس کے خون میں سیاست شامل ہے، جس کو سمجھتا ہے کہ کون سی گھٹی کہاں رکھی جاتی ہے، کون سے مرد کی کیا دوا ہے۔ یہ سیاست کی مجی ہوئی پی ایچ ڈی کری ہوئی خاتون۔ مجھے آج ایک بات میں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ برادری کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں اس وارڈ میں جتنی برادری کے لوگ ہیں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے جیسے ہمارا کمال پورا، مومن پورا اور آس پاس کا علاقہ کبھی برادری کے کھانے میں نہیں بنا ہے، آج کچھ پرانے شکاری آئے ہیں نئے جال لے کر اور برادری کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک بات سمجھ لو، کبھی رات کے کوئی حصے میں اطہر اشرفی کو کوئی بلاتا ہے کہ چچا صبح کر دو تو الحمدللہ میں جاتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، کبھی کوئی فیس نہیں لیتے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، میں مفتی محمد اسماعیل کے ساتھ جھٹا، یقیناً جھٹا اور ان کے ساتھ میں رہا، صرف اس لیے رہا میں اس بات کا اس چینل کے ذریعے مفتی محمد اسماعیل کو پیغام دینا چاہوں گا کہ مفتی محمد اسماعیل صاحب، ووٹ سے پہلے آپ یہ ثابت کر دو تو میں آپ کی غلامی کر دوں گا کہ میں آپ کے لیے الیکشن لڑا تھا یا میری قوم کے لیے آپ کے ساتھ تھا۔ مفتی محمد اسماعیل صاحب، میں کبھی کارپوریشن آپ کے ٹھیکے کے لیے نہیں گیا، ٹکٹ کے لیے نہیں گیا، میرے بچوں کی نوکری کے لیے نہیں گیا، لیکن میں
میں خدمت خلق کے لیے آپ کے ساتھ تھا، لیکن مفتی محمد اسماعیل میں نے جتنا آپ کو اپنے قریب میں نے جتنا اتنا قریب سے آپ کو دیکھا ہے، شاید آپ کے بیٹے بھی آپ کو اتنا قریب سے نہیں جانتے ہوں گے۔ مفتی صاحب قوم کو دھوکہ مت دو، ملت کا سودا مت کرو۔ مفتی صاحب اگر آپ فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں ہے تو ایک بار اپنے منچ سے اعلان کر دو کہ اوتر والو دادا بھوسے کو ووٹ مت دینا، کیونکہ دادا بھوسے کا لڑکا 12 کی یاترا میں رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت ہندو فرقہ پرستوں کو لے کر آیا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ دادا مفتی صاحب اتنا اعلان کر دو تو میں سمجھوں گا کہ آپ قوم و ملت کا اچھا کرتے ہو۔ مفتی صاحب آپ قوم کو بیچ رہے ہو، ورنہ اعلان کرو۔ ہم تو کھلے آپ بول رہے ہیں کہ فرقہ پرستوں کو ووٹ مت دو، ہم تو اعلان کر رہے ہیں سماجوادی کے لوگ کہ فرقہ پرستوں کو ووٹ مت دو۔ ایک بار آپ تو منہ کھولو، منہ تو کھلتا ہے آپ کو اس وقت تو کھلتا ہے جب جھوٹ بولتے ہو۔ مفتی محمد اسماعیل صاحب قوم کو مت بیچو، قوم کا سودا مت کرو۔ اے اسلام پورے کے، کمال پورے کے، مومن پورے کے لوگوں، اپنے بچوں کے لیے دیکھو ساتھی نہال احمد نے ہمیشہ کبھی برادری کا جھگڑا نہیں لگایا۔ اس وارڈ میں گوسو ممبر کارپوریٹر کونسلر بنے تو نہال صاحب کی دیکھ، اس وارڈ میں حبیب دادا قریشی جنہیں خاجو کہا جاتا ہے وہ کونسلر بنے تو نہال صاحب نے بنوایا۔ نفیس قریشی کو نہال صاحب نے امیدواری دی، نہال صاحب کے پاس کہا تھا اس ساتھی نہال احمد کی دختر یہ قانون جانتی ہے، یہ بےعزتی کریے، اس کے رگ رگ میں خون شامل ہے۔ میں آپ سے آپ کے محلے کا ایک ذمہ دار ہو کر اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں مفتی محمد اسماعیل کے ساتھ اپنی قوم کے لیے جڑا تھا، اللہ گواہ ہے کہ اسی جذبے کے لے کر آج شان ہند کے لیے در در بھٹک رہا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اسے میری ضرورت نہیں ہے شان ہند کو، لیکن میری ضرورت تم ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں میری ملت کے لیے، میرے شہر کے لیے، میرے محلے کے لیے شان ہند ایک عورت ہے، اس کو آگے بڑھا کر عدالت والی ایک ذمہ دار آدمی اپنی اس بیٹی کے پیچھے چل رہا ہے کہ یہ بیٹی میرے شہر کا بھلا کرے گی، تعلیم لائے گی، کھانا لائے گی، غریبوں کو رہنے کے لیے، ہم لوگوں کے پانی کے لیے یہ بچی انتظام کرے گی۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان کے اندر انسانیت ہے، ان کے اندر بھائی چارگی ہے، ان کے اندر برادری کا کوئی جھگڑا نہیں، مسلک کا کوئی جھگڑا نہیں۔ دیکھ لو اس منچ پر تمام برادری، تمام مسلک کے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 25 سال کے بدلے میں محترمہ شان ہند کو 5 سال کے لیے قبول کر لو، انشاءاللہ 5 سال میں یہ 25 سال کا نہیں 35 سال کا احسان آپ کو دے گی۔ میرے عزیز دوستو، میں 4 مہینے سے ان کے ساتھ ہوں، میرے گھر کے لوگ گواہ ہیں کہ میں صبح سے نکلتا ہوں، رات کو 2 بجے آتا ہوں، میں 1 روپیہ کا انسداد ڈال رہی ہوں۔ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو مفتی صاحب، وہ تو آخری جلسے میں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی محبت میں نہیں، اپنے شہر کے وکاس کے لیے آپ جو خرچہ کرنے والے تھے، عطا رسردی نے اپنے بچوں کی حلال کمائی آپ کے ورکروں کو جوڑنے کے لیے، آپ ٹوٹے نہیں اس کے لیے میں نے اپنے بچوں کی حلال کمائی آپ کے لیے نہیں، اپنے شہر کے لیے، آپ کے ورکر کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں بکھر نہ جائے تو ان کو بھی وہ آج بھی میری عزت اور احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر چچا کو تمہارے ورکر تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم بے وفا ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں یاسین میں بیٹو، آپ کے پڑوسی تھے مفتی صاحب، کیوں آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے؟
ایک نام ہے شہر میں خورشید پہلوان کے لوٹے سلیم افسر، اس نے جو قربانی آپ کے لیے دی ہے آج کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اس لیے اور جو لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ مستقیم ایسا آسان نہیں تو ایسا، میڈیا کے لوگوں نے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ مفتی صاحب سماجوادی کے لوگ آپ پر یہ بول رہے ہیں، میڈیا کے لوگوں کا سوال پورا نہیں ہوا تو سابق میئر عبد المالک نے کہا کہ وہ مفتی صاحب جو ہمارے مقابلے میں نہیں ہے ان کی بات مت کرو،